بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کے چند وہ وظائف بتائیں گے جن کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل پریشانی دور ہوگی اور ہر حاجت ہر خواہش پوری ہوگی، کیونکہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کرنے والے اعمال کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز ایک سلام یعنی اکٹھے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھیں اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح مبارکہ کو ہدیہ کرے تو بواسطہ خدا سے جنت میں جگہ عطا ہوگی۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر غروب آفتاب کے وقت جو شخص بوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، نماز نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ 70 حاجتوں کا عمل۔ شب برات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابیوں نے بیان کیا کہ اس رات یعنی 15 شعبان المعظم جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سب سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفر کی نیت سے 100 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت شب برات میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت کرسی ایک بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کے بیس رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ جو شخص شب برات کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اسے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ گھر بیٹھے حج اور عمرہ کا ثواب۔ ماہ شعبان میں ہر جمعہ کی رات 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو ان نوافل کے پڑھنے والے کو مقبول حج اور عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ شب برات کی عظمت اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں عبادت، مناجات، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے غسل کا لینا مستجب ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے، جتنا باجماعت سہولت اور سلس سے ممکن ہو اس مقدس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں گزارے۔ منکرات سے دامن بچاتے ہوئے قبرستان میں جا کر زیارت قبول کرنا صحت و عافیت، رحمت و بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں، جن گناہوں کی نحوست اور وبال اس مبارک رات کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم کر دیتی ہے، ان سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے صدقے دل سے توبہ کی جائے۔ شب بیداری کا تقاضا ہے کہ ان بابرکت اور قیمتی لمحات کو توبہ، مناجات، اللہ کا ذکر اور دعا میں بس کیا جائے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں دریافت کیا اللہ کے رسول اس شب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس سال کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ شب میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں اور جتنے اس سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب تمام بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشت ملک الموت کو دے دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ چنانچہ حال یہ ہے کہ کوئی بندہ تو باغ میں پودا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اس رات کو سو کر نہ گزاریں بلکہ عبادت اور اللہ سے دعائیں مانگ کر گزاریں۔
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کرے، آپ کے نصیب کو اچھا کرے، آپ کو لمبی زندگی دے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشانیوں دور فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔ اگر آپ کسی مسئلہ پریشانی کا شکار ہے تو ہمیں لکھ دیجیے، میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا۔ تھینکس فار واچنگ۔